السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستے ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، روح کیا ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، روح اللہ کا عمل ہے۔ تو اس شخص نے پوچھا، یا علی، کیسا عمل ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ روح اللہ کی دی گئی اس طاقت کو کہتے ہیں جو انسان کو خود مختار بنائے۔ اس خود مختار روح کو ایک محدود وقت کے لیے اللہ نے آزاد رکھا تاکہ وہ دنیا میں صحیح اور غلط کا فرق معلوم کر سکے۔ روح کو اللہ نے 7 چیزوں سے بنایا۔ روح کی غذا ویسے ہے جیسے جسم کی غذا۔ اللہ نے جسم کو زمین کی مٹی سے بنایا، تبھی جسم کی غذا زمین میں پوشا کی، اور روح کو آسمان میں بنایا، تبھی روح کی غذا آسمان میں پوشا کی، اور اسی روح کی غذا کو انسان تک پہنچانے کے لیے اللہ نے انبیاء اور اولیاء کو منتخب کیا تاکہ وہ علم انسان کی روح تک پہنچا سکے اور انسان کی روح تازہ اور طاقتور ہو سکے۔ یاد رکھنا، انسان کا جسم جو دیکھتا، چھوتا، سنتا، چکھتا اور سمجھتا ہے، اس کے پسے پشت اللہ کی وہ طاقت ہے جس کو روح کہتے ہیں۔ جب وہ طاقت جسم سے الگ ہو جاتی ہے تو جسم کوئی بھی حرکت نہیں کر سکتا اور اس میں وہ قوت نہیں رہتی جو انسان میں پہلے موجود تھی۔ تو اس شخص نے کہا کہ یا علی، روح انسان کے جسم میں کہاں رہتی ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، پورا جسم روح کے ماتحت ہے اور روح دماغ اور دل کے بیچ میں گردش کرتی ہے۔ پھر اس شخص نے پوچھا، یا علی، روح کی طاقت کیا ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، روح کی عظیم طاقت میں سے ایک طاقت سوچ اور خیال ہے۔ جہاں جہاں انسان کی سوچ چلی جاتی ہے، وہاں وہاں انسان کی روح بھی چلی جاتی ہے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے، نہ انسان اپنی سوچ پر حکومت رکھتا ہے اور نہ ہی اپنی روح پہ۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، اگر میں اپنی روح پہ حکومت پا لوں تو میرے پاس کیا طاقت ہوگی؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے روح کو انسان کو تحفہ بنا کے عطا کیا، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ انسان گناہ، ظلم، حسد اور نفرت میں اتنا گر چکا ہے کہ وہ اللہ کے اس تحفے کو تباہ کر دیتا ہے، اور یوں یہ طاقت انسان کے پاس آلودہ ہو جاتی ہے۔ جو انسان کامل بن جاتا ہے، اس کی روح پہ اس کا پورا قابو ہو جاتا ہے۔ اس کی سوچ جہاں جہاں جاتی ہے، کائنات کی ہر خلقت تک اس کی روح پہنچ جاتی ہے، اور یوں یہ کائنات اس کی اور وہ اس کائنات کا بن جاتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا، علی، میں اپنی روح کو پانا چاہتا ہوں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے وجود کو گناہوں سے بچا لو، ظلم سے بچا لو، نفرت سے بچا لو، حسد سے بچا لو، تکبر سے بچا لو۔ جب تم گناہوں کی دلدل سے نکلنا شروع ہو جاؤ گے، اپنے وجود سے دوسروں کو فائدہ دینا اپنا سب سے پہلا فرض بنا لو گے، تو تمہاری روح کی طاقت تمہارے اختیار میں ہونا شروع ہو جائے گی۔ یوں یہ کائنات تمہارے حکم کو ترسے گی۔